ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ مالک کے ذکر کے وقت اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں ان کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے اور مضبوط ہو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کریں۔ پکے اور سچے مومنوں کی چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو صحیح صحیح ادا کرتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ پھر دوبارہ سے سمجھیے گا، فرمایا مومن وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز کو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ 5 علامتیں جن میں پائی جائیں، رب فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ حقیقی مسلمان ہیں۔ اے اللہ، یہ 5 کام ان لوگوں نے کر لیے، ان 5 کاموں پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، یہ 5 اوصاف، یہ 5 خوبیاں ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ تیرا اعلان کرم ہوا کہ یہ سچے مومن ہے تو انہیں ملے گا کیا؟ تو انہیں عطا کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا 3 انعام دوں گا میں۔ یہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں تو 3 انعامات انہیں دیے جائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ معنی کیا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، انہیں درجات ملے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو وقار، شان، عزت، عظمت، بلندی اور رفعت عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی 5 صفتیں جن میں پائی جائیں انہیں پہلی شان یہ ملے گی کہ اللہ کے حضور ان کے درجات ہوں گے، اور دوسرا ارشاد فرمایا ومغفرہ، اور اللہ ان کی بخشش بھی فرما دے گا، درجات کی بلندی بھی نصیب ہوگی اور بخشش بھی ملے گی۔ ورزق کریم، اور انہیں رسوا ہو کے رزق نہیں کمانا پڑے گا، اللہ انہیں عزت والی روزی عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور بڑا معنی خیز ہے اور بڑا سمجھنے والا۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ وَرِزْقٌ کریم، انہیں عزت والی روزی دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے بھی بلند ہوں گے، ان کی بخشش بھی کر دی جائے گی اور انہیں عزت والی روزی بھی عطا کی جائے گی۔ جس طرح لوگ ایک اچھا بیٹا بننا چاہتے ہیں، اور جس طرح لوگ ایک اچھا والد بننا چاہتے ہیں، جس طرح لوگ ایک اچھا بھائی بننا چاہتے ہیں، اچھا استاد بننا چاہتے ہیں، اور مجموعی طور پر لوگ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بھی بنے۔ اپنے تئیں لوگ اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، کوشش اور کاوش بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدمت خلق کرتا رہوں، اللہ کے بندوں کے کام آتا رہوں تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں سخاوت صحیح طور پہ کرتا رہوں، اپنا حلال اور محنت سے کمایا ہوا پیسہ راہ خدا میں خرچ کروں تو یہ میرے بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ وقت پر نماز پڑھوں، زکوٰۃ ٹائم پہ دوں، حج فرض ہونے پر فوراً کر لوں، اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت بار بار عطا کرے تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ چونکہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میری وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہے، میرا لب و لہجہ محتاط ہے، تو میں ایک بہترین مسلمان ہوں۔ تو اپنے اپنے حساب سے لوگ تعین کرتے ہیں کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ بہترین مسلمان اور سچا مسلمان کون ہے؟
اور وہ کون سے مومن ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انفال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا وہی لوگ سچے مومن ہیں، وہی اصل میں ایماندار ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ مالک کے ذکر کے وقت اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں ان کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ پکے اور سچے مومنوں کی چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو صحیح ادا کرتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ پھر دوبارہ سے سمجھیے گا، فرمایا مومن وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ 5 علامتیں جن میں پائی جائیں، رب فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ حقیقی مسلمان ہیں۔ اے اللہ، یہ 5 کام ان لوگوں نے کر لیے، ان 5 کاموں پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، یہ 5 اوصاف، یہ 5 خوبیاں ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ تیرا اعلان کرم ہوا کہ یہ سچے مومن ہے تو انہیں ملے گا کیا؟ تو انہیں عطا کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا 3 انعام دوں گا میں انہیں۔ یہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں تو 3 انعامات انہیں دیے جائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ معنی کیا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، انہیں درجات ملے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو وقار، شان، عزت، عظمت، بلندی اور رفعت عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی 5 صفتیں جن میں پائی جائیں انہیں پہلی شان یہ ملے گی کہ اللہ کے حضور ان کے درجات ہوں گے، اور دوسرا ارشاد فرمایا ومغفرہ، اور اللہ ان کی بخشش بھی فرما دے گا، درجات کی بلندی بھی نصیب ہوگی اور بخشش بھی ملے گی۔ ورزق کریم، اور انہیں رسوا ہو کے رزق نہیں کمانا پڑے گا، اللہ انہیں عزت والی روزی عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور بڑا معنی خیز ہے اور بڑا سمجھنے والا، آپ اس پر غور فرمائیں کہ وَرِزْقٌ کریم، انہیں عزت والی روزی دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے بھی بلند ہوں گے، ان کی بخشش بھی کر دی جائے گی اور انہیں عزت والی روزی بھی عطا کی جائے گی۔ میرے عزیز، حوصلہ افزائی زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہے، حوصلہ شکنی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو منع کریں۔ کوئی شخص اچھا بھلا ہے اور جان بوجھ کر بھیک مانگتا ہے تو اسے بالکل نہ دیں، اس کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ اسے کام کاج کی عادت پڑے۔ لیکن اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بہترین عمل کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، جیسے اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ایمان والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ ہم دونوں معاملات کے اندر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے، بزدل ہوتے ہیں، کیونکہ حوصلہ شکنی کرنے والوں کو لوگ برا کہتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے کیونکہ کنجوس ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔
حوصلہ شکنی کریں، پتہ چلے آپ طاقتور ہیں، بزدل نہیں ہیں۔ حوصلہ افزائی کریں، پتہ چلے کہ آپ سخی ہیں، کنجوس نہیں ہیں۔ یہ جو حوصلہ افزائی ہے نا، یہ نکمے آدمی کو بھی کام کا بنا دیتی۔ اس کو بار بار کہنا تو بڑا باصلاحیت ہے، تو نے کر جانا ہے۔ لیکن حوصلہ شکنی، بچہ فیل ہو گیا، یہ ابھی گزشتہ دنوں رزلٹ آیا میٹرک کا، تو وہ اس نے چھلانگ لگا دی پانی میں اور خودکشی کر لی۔ تو جب لوگوں نے تھوڑی ریسرچ کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ گھر کا ماحول بڑا گھٹن والا ہے۔ وہ اس گھر کا رہنے والا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ تسی نہیں کدی کامیاب ہو سکتے۔ مینوں پہلو ہی پتا سی، میں پہلے سے جانتا تھا تیرا یہی حال ہونا ہے۔ وہ باتوں کی جو چبھن اسے رزلٹ آتے ہی محسوس ہونے لگی۔ سارے بچے ذہین نہیں ہوتے، سب کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، کمزور بھی ہوتے ہیں بیچارے کئی، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، پیچھے بھی رہ جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس بچے نے بیچارے نے اس بات سے ڈر کے کہ اب تو مجھے بڑی باتیں ہوں گی، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں وہ تقریر پھر شروع کرتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں میں تو تیری وجہ سے پورے خاندان میں منہ دکھانے قابل نہیں رہا، دوست پوچھیں گے تو کیا کہوں گا، فلاں کا بچہ کہاں پہنچ گیا۔ اس کو کمپیریزن کر کے، تقابل کر کے مختلف لوگوں سے احساس کمتری کا شکار کر دینا، اس بچے نے بیچارے نے چھلانگ لگا دی۔ حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ افزائی کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، بچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جوان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بوڑھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کی ان پڑھ کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور پڑھے لکھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کی ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو کارکن ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو قائد ہوتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی اہل ایمان کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، فرمایا جو ایمان لا کر اچھے عمل کرے یہی تو ساری مخلوق سے افضل ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، فرمایا جو ایمان لا کے اچھے عمل کرے گا میں تمہیں ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ لہم اجر غیر ممنون، اور یہ سورہ بطین میں بھی ہے، لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم۔ تو یا اللہ سارا قیامت میں ملے گا؟ فرمایا نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا نا، رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے۔ کیسی کیسی حوصلہ افزائی قرآن نے کی، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ دلائی، کس کس طرح مالک کریم نے نوازا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جن سے گناہ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا اللہ تو کیا دے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان سے کہو اپنے رب سے کی رحمت سے مایوس۔ کیسی کیسی تسلیاں ہیں، کیسا کیسا کمال ہے، کیسا انداز ہے کریمانہ، لیکن ہمارے ہاں تسلی دینے کا مزاج، حوصلہ افزائی کرنے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی۔